اللہ تعالیٰ نے بھی ہم پر بے شمار احسانات کیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورہ آل عمران کی ایک آیت میں بڑا خوبصورت فرمایا گیا کہ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آیات قرآنی کی تلاوت کرتے ہیں، ان کے نفس کا تزکیہ کرتے ہیں، اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، اور اس سے قبل انسان کھلی گمراہی میں تھا۔ اگر ہم اس احسان کو یاد کریں تو یقیناً اپنی زندگیوں میں اسی شمع کو لے کر چلیں گے، نہ صرف دوسروں کا راستہ روشن ہوگا بلکہ ہماری ساری زندگی بھی روشن ہوتی چلی جائے گی۔ اچھا، احسان کرنے والوں کے لیے تو دنیاوی دیکھیں یا اخروی بینیفٹس دیکھیں، انعامات ہی انعامات ہیں۔ سورہ بقرہ کی ایک آیت کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے، محسنین سے محبت فرماتا ہے۔ سورہ یونس کی ایک آیت کا بڑا خوبصورت مفہوم ہے کہ جب ایک انسان کسی کے ساتھ احسان کرتا ہے تو اس کا بدلہ بھلائی ہے یا اس سے بھی کچھ زیادہ، اور ہم پڑھتے ہیں نا کہ کر بھلا سو ہو بھلا۔ احسان کا بدلہ سوائے احسان کے ہو کیا سکتا ہے؟ نیکی کا بدلہ سوائے نیکی کے اور ہو کیا سکتا ہے؟ آپ دیکھیں نا، ہم کہتے ہیں فریب کو ٹھکانے سے محبت ہوتی ہے، نیکی کو بھی، نیکی اپنا راستہ کبھی نہیں بھولتی، وہ پلٹ کر اس انسان کی سمت لوٹ کر واپس ضرور آتی ہے۔ سورہ نحل کی ایک آیت کا مفہوم ہے کہ احسان کرنے والوں کا بدلہ جنت ہے، ان کا ٹھکانہ جنت ہے۔ پھر سورہ توبہ میں فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کے اجر کو کبھی ضائع نہیں فرماتا۔ سورہ اعراف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت، معیت اور مدد ان لوگوں کے ساتھ ہو جاتی ہے جو کسی کے ساتھ احسان و بھلائی کا خوبصورت معاملہ اختیار فرماتے ہیں۔ تو دنیاوی اور اخروی بینیفٹس ہی بینیفٹس ہیں، لیکن ہم نے سمجھنا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں، ان کے قول کا بڑا خوبصورت مفہوم ہے کہ جو احسان کی روح ہے وہ اخلاص ہے۔ آپ دیکھیں، جب آپ احسان کرنا شروع ہو جاتے ہیں، آپ کی عبادات بھی کاملیت کی جانب آتی ہیں، ان میں نورانیت، کیف، لذت، حلاوت آپ گیٹ کر سکتے ہیں۔ آپ جب انہیں نیاز کو ٹکاتے ہیں تو وہ آپ کو کتنا قرب الہی کی دولت سے اور اس خوبصورت مہک سے آپ معطر اور منور ہو جاتے ہیں، آپ کا دل روشن ہو جاتا ہے۔ وہ لوگ جب مقام احسان پر فائز ہو جاتے ہیں تو ان کے دل نورانی ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے دلوں کو اپنے راز عطا کرتا ہے، کیونکہ احسان تزکیہ نفس، تصفیہ قلب اور معرفت ربانی کا نام ہے۔ سورہ نحل کی بڑی خوبصورت آیت کا مفہوم ہے جو احسان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی معیت، یعنی جب اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، ہمیں اس کی معیت حاصل ہے، تو اللہ جس کے ساتھ ہے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون اس کے خلاف ہے۔ کیا خوبصورت بات ہے۔ پھر ہمیں ضرورت سمجھ کی ہے کہ ہم احسان کی معنویت اور جامعیت پر غور کریں نا، جو ہمیں کمپلیٹ کوڈ آف لائف عطا کیا گیا، اس میں کیا ہے کہ حقوق اللہ ہیں، ہمارے فرائض و واجبات ہیں، ہم نے ادا کرنے ہیں، ہماری عبادات ہیں، پھر حقوق العباد ہیں، یعنی احسان مع مخلوق کے ساتھ بھلائی کا آپ نے معاملہ اختیار کرنا ہے۔ تو جو نماز ہی کی بات کروں، خشوع و خضوع سے آپ کر رہے ہیں، اور حج کے بارے میں کیا خوبصورت فرمایا گیا، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، کوئی ہم نے فحش بات نہیں کرنی، بد کلامی نہیں کرنی، جھگڑا لڑائی فتنہ و فساد سے باز رہنا ہے۔ تو اس حج کی نورانیت کا اور بینیفٹس کا عالم کیا ہوگا۔ روزے کو دیکھ لیں، جب آنیسٹی سے ہم روزہ رکھیں گے خالصتاً اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے، تو فرمایا گیا الصوم لی، حدیث قدسی ہے، وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ مفسرین کہتے ہیں کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ اس کی رضا، اس کی جزا خود پروردگار عالم بن جاتا ہے۔ تو بات اس ضرورت سمر کی ہے کہ ہم اپنی زندگی میں احسان کو ملوز خاطر رکھیں۔ اس سے فائدہ ایک اور دنیاوی بھی میں ضرور ایڈ کرنا چاہوں گی۔ کیا ہوتا ہے؟ استحصال کا خاتمہ ہوتا ہے، خود غرضی کا کلا کما ہوتا ہے، لوگوں میں پیار، محبت، اتفاق، اتحاد، تعاون کی، امن اور محبت کی فضا قائم ہوتی ہے، معاشرے میں حسن پیدا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں، ہمارے من کی دنیا جب خوبصورت ہوتی چلی جاتی ہے نا، اور دنیا اچھی ہوتی ہے، تو آخرت کی کنجی خود بخود ہمارے ہاتھ میں آ جاتی ہے۔